اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی اور وہ عورت کون تھی جس نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تحفے میں مانگا۔ پیارے دوستو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام خود اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 7 گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا نام ہی یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ مسند احمد قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر ان 4 صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورہ انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے یحییٰ، ہماری کتاب مضبوطی سے تھام اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی دنائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 12 تا 15۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی اور انہوں نے حکم دیا، آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور قوم کو بھی اس کا درس دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں بچپن میں ہی دنائی، عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائی گئی اور ان میں وہ تمام خوبیاں یکجا کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کا اعلان کیا گیا۔ 5 خاص صفات۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے 5 خاص صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ بارگاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی، زکریا اللہ آپ علیہ السلام کو یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں جن کے اصول ہوں گے کہ وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسری مقتدائے دین ہوں گے، اور تیسری اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور چوتھے نبی بھی ہوں گے، اور 5ویں اعلیٰ درجے کی شباہت ہوں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلاف عادت بلا واسطہ باپ پیدا کیے گئے۔ بیان القرآن 5 باتوں کا حکم۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی اس کا حکم دو۔ لہٰذا انہیں بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔
مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کی بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ ہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم اسی ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب تم خوشی اور خضوع کے ساتھ تمام نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور کی طرف دھیان مت لگاؤ۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ جسے کسی ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو اور مشک خود بخود اپنی جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر و مضبوط اور مقبول اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے آ دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہے کہ کیا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے، اور اس بات میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ 5واں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزیر ہو جائے۔ مسند امام احمد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں کا بادشاہ ہیرودوب ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی کی بیوی ہیروزیات کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی نیک و پارسا انسان ہیں، نیز عوام میں بڑی عزت ہے۔ اسی اثنا میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل سجی جس میں ہیروزیات کی جوان سالہ خوبصورت بیٹی نے رقص و ہیزان و خیز میں تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا، یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر تھال میں رکھوا کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصت بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنو امیہ کے حال میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔